ہاتھ مضبوط کرے گی۔ کل ہم نے آپ کے پاس 6 بجے 6:30 بجے میں حاضر ہوا تھا، 6:30 بجے سے لے کر رات تک 2 ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً 900 کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں۔ پریسائزلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 530 انسپیکشنز کی گئیں 12 بجے سے پہلے، اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے، پہلا ڈسٹرکٹ سرگودا ہے، دوسرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے، وہاں پہ 437 کے قریب انسپیکشنز کی گئیں۔ ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب 2,30,000 روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس ذخیرہ موجود تھا۔ ایک وہاں پر 6 جو پٹرول پمپ ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر 5,50,000 روپے 5,53,000 روپے پریسائزلی جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ 21 FIR تقریباً کٹی ہیں، اور ایک پٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی، جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا، جہاں پہ پٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے، اور جس جگہ کے اوپر بھی انلیگل کوئی سٹوریج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو سیل کیا گیا۔ شور کوٹ کے اندر ایک پریمیسز، ایک انلیگل سٹوریج جو ہے اسے بند کیا گیا، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ گڑبڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈیپو ہے اس کے ارد گرد شیخوپورہ کے علاقے میں انلیگل سٹوریجز کھلے ہوئے تھے۔ ان میں سے شیخوپورہ اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤسز کو سیل کیا گیا ہے۔ 3 کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ وہاڑی میں 8 ویئر ہاؤس جہاں پہ انلیگل سٹوریج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور یہ کارروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں، یہ صرف 2 ڈسٹرکٹ ہیں جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ کارروائی چل رہی ہے جب تک اس ملک میں ذخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور مجھے تنظیم نے جو ایسوسی ایشن ہے ڈیلرز کی، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہورڈرز کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے، جو اسلام کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے پاس بے شمار اسلامک، ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آج صبح میری میٹنگ ہوئی ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ، تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے۔ کل میری 3 میٹنگز ہوئی تھیں، آج میری پھر ان سے میٹنگ ہوئی ہے۔ ان کو ایک وقت دیا گیا ہے ایک طریقہ کار طے کرنے کا کہ جس کے ذمے جو پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول پمپ مہیا کیا جائے، کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے، پٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں رہیں، تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پٹرول فراہم کریں گے؟ ارے بھائی 20 دن کا پٹرول ہے ملک میں، ہر کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے پاس 20 دن کا پٹرول اور 30 دن کا ڈیزل موجود ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 دن کا ڈیزل بھی 30 دن کا ڈیزل ہو، 20 دن کا پٹرول ہو اور پٹرول پمپ پہ پٹرول نہ ہو؟ تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بہاف پہ، آپ کے بہاف پہ 2 ٹوک ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آج شام سے پہلے وہ طریقہ کار طے کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمے جو بھی پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول فراہم کیا جائے، اور اگر وہ طریقہ کار طے نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کم کو زیادہ جانیے، یہ پٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پٹرول فراہم کریں، ورنہ 2 دن میں دوبارہ وہ رپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میں وزیر اعظم صاحب کے اور اپنے بہاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے۔
اور اس کے لیے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے 3 دن میں یا 5 دن میں, تو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ معاملہ اب تھم جائے گا, یہ معاملہ ہم حتمی طور پہ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے بہتر ریاست کے مفاد سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے سامنے ریاست نہیں. اس ملک میں جو ہے سیاسی بنیادوں پر پیٹرول پمپوں کے NOCs اور لائسنس دیے گئے. میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے, عدالتوں کا نظام آپ کو معلوم ہے, سلمان نے یہ معمولیت ایک طریقہ کار ہے پوری دنیا میں کہ ان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا جاتا ہے, جو جن کے پاس NOC اور لائسنس ہوتا ہے. سب سے بہترین حل پہ یہ ہے جو اس ملک میں اس وقت عوام کے لیے مسائل اور پریشانی اور مشکلات پیدا کر رہا ہے, اس کو تو اس میں پیٹرول پمپ پہ آنا ہی نہیں چاہیے. اس کو تو عبرت کا نشان بنا انتہائی حالات میں, جبکہ ریاست پہ مفاد کو تھریٹ لگا ہوا ہے. بلیک لسٹ کرنے کا جائزہ لیں گے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ آئل کمپنیوں کے حوالے سے پھر آپ 2 دن میں حکومت ان کو تحویل ملے گی یا طریقہ کار کا خود اعلان کر دے گی؟ میں نے آپ سے کل کہا تھا مجھے 2 دن دیجیے, میں 1 دن میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. تو آپ یقین مانیے کہ جو بھی ہوگا اسی طرح کا ایک کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا. میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ تمام آئل کمپنیز یہ کر رہی ہیں, تمام ڈیلرز یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ عزت دار لوگ ہیں, وہ حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں معاشرہ بھی ان کی عزت کرے, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی بھی عزت کرے اور آئل پیٹرول پمپ کے مالکان کی بھی عزت کرے. مگر اگر درمیان میں کوئی کالی بھیڑ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا آج, جو اللیگل کام کر رہے ہیں, جو ہورڈنگ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوں اور چاہے وہ ڈیلرز ہوں, چاہے وہ ڈیپو کے مالکان ہوں, چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں. تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے. اب میں جو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ریگولیٹر کو ابھی جب صبح میٹنگ ہوئی ہے تو یہی بات کی گئی ہے کہ آپ ریگولیشن کر کے, ایک آڈٹ کر کے ریگولیٹری ہمیں بتائیں کہ کون سی کمپنیز ہیں جو اپنا بوجھ اٹھا رہی ہیں, کون سی کمپنی ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں. جو کمپنیز بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں ان کو کس نے لائسنس دیا, کب لائسنس دیا, اور اب آپ اس لائسنس کا کیا کریں گے. کیا آپ ان کے لیے تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہوں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھر سکیں, یا انفراسٹرکچر ہو, ان کے پاس سٹوریج ٹرمینل اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو تیل فراہم کر سکیں, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر کم ہے اور پمپ انہوں نے بے شمار کھول دیے. یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اس میں کچھ وقت لگے گا, لیکن جو 2 دن والی یا 3 دن والی میں آپ بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ کو 2-3 دن میں مل جائے گا. جو آپ ایک منٹ پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے تو OMCs ہی ہے, چونکہ OMCs نے جو خط لکھا ہے گورنمنٹ کو یا آپ لوگوں کو خط لکھا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 دن کا جو ڈالر ریٹ تھا, حساب دار نے جب پرائسز کا اناؤنس کیا ہے تو 232 پہ اناؤنس کیا اور اس وقت 277 ہے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ پیٹرول جو برڈن ہے وہ پبلک پہ ڈالنے دیا جائے. تو یہ اس میں سیدھی OMCs ہیں, اور OMCs کو معاملہ سیٹ ہو جائے تو معاملہ سیٹ کر دیں گے نا, کیا مسئلہ ہے. معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو معاملہ سیٹ کر دیں گے. اس وقت جو تیل پیٹرول جو ڈیپوز میں سٹوریج میں پڑا ہوا ہے, ٹرمینلز میں پڑا ہوا ہے, وہ 280 پہ نہیں خریدا گیا. میں عوام کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں, یہ ڈھکوسلے ختم کرنے ہوں گے. یہ تیل آج سے 3 ہفتے پہلے خریدا گیا تھا جو اس وقت بک رہا ہے مارکیٹ میں. اس وقت ڈالر کا ریٹ 270 نہیں تھا, اور 270 والا جو تیل کا ریٹ ہے اس کا ایک میکنزم ہے پرائسنگ میں جس کو ٹرو اپ کہتے ہیں. آنے والے وقت میں اگر کوئی فرق ہوگا آج کے ریٹ میں اور جس ریٹ کے اوپر LC سیٹل ہوتی ہے یا جس ریٹ پہ پیمنٹ کی جاتی ہے, تو اس کو ٹرو اپ کیا جاتا ہے. یعنی اس کو اگلی پرائسنگ میں جب وہ سامنے آ جائے, جب وہ LC ریٹائر ہو جائے, اس کی قیمت ڈالر کے اگینسٹ طے ہو جائے, تو اس کو پرائس میں ڈالا جاتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کے جھول ہمیں مت دیں. اس جھول میں ہم نہیں آئیں گے. تو میں نے درخواست کی ہے, مؤدبانہ درخواست کی ہے, کل کی طرح کہ آپ طے کر لیں, آپ ہی اس کو ٹھیک کر لیں, حکومت کو نہ مجبور کریں کہ حکومت اس کو ٹھیک کرے.
20 दिन کا پیٹرول اور 29 دن کا ڈیزل موجود ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں پیٹرول کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ کو اپنی طرف سے ہزارہ ڈویژن کے تمام عہدیداران کی طرف سے، کوہستان سے لے کے برہان تک، ایک ایک ورکر کی طرف سے، قائد مسلم لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام صاحب کی طرف سے، اور آپ سب غیرت مندوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کھڑے ہو کے اپنی لیڈر کا استقبال کریں۔ تیری آواز میری آواز، مریم نواز، مریم نواز، تیری آواز میری آواز، مریم نواز، مریم نواز، ایک نوید انقلاب، مریم نواز، مریم نواز۔ میرے بھائیوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنی قائد کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ غیرت مند بیٹھے ہیں جنہوں نے گزشتہ 4.5 اور یہ ایسوسیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی۔ کل ہم نے آپ کے پاس 6 بجے 6:30 بجے میں حاضر ہوا تھا، 6:30 بجے سے لے کر رات تک 2 ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً 900 کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں۔ پریسائزلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 530 انسپیکشنز کی گئیں 12 بجے سے پہلے، اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے، پہلا ڈسٹرکٹ سرگودا ہے، دوسرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے، وہاں پہ 437 کے قریب انسپیکشنز کی گئیں۔ ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب 2,30,000 روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس ذخیرہ موجود تھا۔ ایک وہاں پر 6 جو پٹرول پمپ ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر 5,50,000 روپے 5,53,000 روپے پریسائزلی جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ 21 FIR تقریباً کٹی ہیں، اور ایک پٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی، جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا، جہاں پہ پٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے، اور جس جگہ کے اوپر بھی انلیگل کوئی سٹوریج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو سیل کیا گیا۔ شور کوٹ کے اندر ایک پریمیسز، ایک انلیگل سٹوریج جو ہے اسے بند کیا گیا، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ گڑبڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈیپو ہے اس کے ارد گرد شیخوپورہ کے علاقے میں انلیگل سٹوریجز کھلے ہوئے تھے۔ ان میں سے شیخوپورہ اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤسز کو سیل کیا گیا ہے۔ 3 کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ وہاڑی میں 8 ویئر ہاؤس جہاں پہ انلیگل سٹوریج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور یہ کارروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں، یہ صرف 2 ڈسٹرکٹ ہیں جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ کارروائی چل رہی ہے جب تک اس ملک میں ذخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور مجھے تنظیم نے جو ایسوسیشن ہے ڈیلرز کی، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہورڈرز کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے، جو اسلام کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے پاس بے شمار اسلامک، ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آج صبح
मेरी मीटिंग हुई है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, तफसीली मीटिंग हुई है। कल मेरी 3 मीटिंग्स हुई थी, आज मेरी फिर उनसे मीटिंग हुई है। उनको एक वक्त दिया गया है एक तरीकाकार तय करने का कि जिस जिस के जिम्मे जो पेट्रोल पंप हैं वहां पे पेट्रोल पंप मुहैया किया जाए, क्योंकि कई जगहों के ऊपर हमें शिकायत ये आ रही है, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल कंपनियां हैं वो दे ही नहीं रही, तो अगर वो देंगी नहीं तो हम कैसे फिर लोगों को पेट्रोल फराहम करेंगे। अरे भाई 20 दिन का पेट्रोल है मुल्क में, हर कंपनी कह रही है हमारे पास 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद है, तो फिर कैसे हो सकता है कि 20 दिन का डीजल भी 30 दिन का डीजल हो, 20 दिन का पेट्रोल हो और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ना हो। तो मैंने आज उनसे मीटिंग करके अवाम के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे 2 टोक उनको यह कह दिया है कि आज शाम से पहले वो तरीकाकार तय कर लें जिसके जरिए जिसके जिम्मे जो भी पेट्रोल पंप हैं वहां पे पेट्रोल फराहम किया जाए। और अगर वो तरीकाकार तय नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने कल दरखास्त की थी, आज मैंने उनको भी दरखास्त की है कि मेरी आपसे दरखास्त है, कम को ज़्यादा जानिए, ये पेट्रोल पंप जो हैं इनके अंदर पेट्रोल फराहम करें, वरना 2 दिन में मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके भी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं वज़ीर आज़म साहब के और अपने बिहाफ पे अगर किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। ये हमारा काम है, हम तंगी दूर करें और ये हम करेंगे, और उसके लिए जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये कुछ काली भेड़ें हैं जो पूरे मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश करती हैं, जो हर मर्तबा जब बैनुल-अक़वामी सतह पे उनको विंडफॉल नज़र आती है कि हम पैसे कुछ बना लेंगे अवाम को एक्सप्लॉइट करके 3 दिन में या 5 दिन में, तो हर दफ़ा एक्सप्लॉइट करती हैं। ये मामला अब थम जाएगा, ये मामला हम हतमी तौर पे ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि यकीनन आपने बेहतर रियासत के मफाद से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, कोई उसके सामने रियासत। इस मुल्क में जो है सियासी बुनियादों पर पेट्रोल पंपों के NOCs और लाइसेंस दिए गए। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है, अदालतों का निज़ाम आपको मालूम है, सलमान ने ये मामूल एक तरीक़ेकार है पूरी दुनिया में कि उनको ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाता है, जो जिनके पास NOC और लाइसेंस होता है। सबसे बेहतरीन हल इसका ये है, जो इस मुल्क में इस वक्त आवाम के लिए मसाइल और परेशानी और मुश्किलात पैदा कर रहा है, उसको तो इसमें पेट्रोल पंप पे आना ही नहीं चाहिए, उसको तो इबरत का निशान बना इन दहाई हालात में, जबकि रियासत पे मफाद को थ्रेट लगा हुआ है। ब्लैक लिस्ट करने का जायजा लेंगे। और दूसरा बात यह कि ऑयल कंपनियों के हवाले से फिर आप 2 दिन में हुकूमत इनको तहवील मिलेगी या तरीक़ेकार का खुद ऐलान कर देगी? मैंने आपसे कल कहा था मुझे 2 दिन दीजिए, मैं 1 दिन में आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो आप यकीन मानिए कि जो भी होगा इसी तरह का किसी को बेजा तंग नहीं किया जाएगा। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, किसी को बेजा तंग नहीं किया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी कि तमाम ऑयल कंपनीज ये कर रही हैं, तमाम डीलर्स ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, वो हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और हम चाहते हैं मुआशरा भी उनकी इज़्ज़त करे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी इज़्ज़त करे और ऑयल पेट्रोल पंप के मालिकान की भी इज़्ज़त करे। मगर अगर दरमियान में कोई काली भेड़ है, जैसे मैंने आपको बताया आज, जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों और चाहे वो डीलर्स हों, चाहे वो डिपो के मालिकान हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों। तो ये बात तो तय हो चुकी है। अब मैं जो आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा हूं कि आज रेगुलेटर को, अभी जब सुबह मीटिंग हुई है तो यही बात की गई है कि आप रेगुलेशन करके, एक ऑडिट करके रेगुलेटरी हमें बताएं कि कौन सी कंपनीज हैं जो अपना बोझ उठा रही हैं, कौन सी कंपनी हैं जो अपना बोझ नहीं उठा रही हैं। जो कंपनीज बोझ नहीं उठा रही हैं उनको किसने लाइसेंस दिया, कब लाइसेंस दिया, और अब आप उस लाइसेंस का क्या करेंगे। क्या आप उनके लिए तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर सकें, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके पास स्टोरेज टर्मिनल इतना है कि वो लोगों को तेल फराहम कर सकें, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और पंप उन्होंने बेशुमार खोल दिए। ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जो 2 दिन वाली या 3 दिन वाली मैं आप बात कर रहा हूं उसका जवाब आपको 2-3 दिन में मिलेगा। जो आप एक मिनट फिर मैं आपके पास आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इसके पीछे तो OMCs ही है, क्योंकि OMCs ने जो खत लिखा है गवर्नमेंट को या आप लोगों
का जो डॉलर रेट था इसाक डार ने जब प्राइसेस का अनाउंस किया है तो 232 पे अनाउंस किया और इस वक्त 277 है। तो इसमें लिखा गया है कि पेट्रोल जो बर्डन है वो पब्लिक पे डालने दिया जाए। तो ये इसमें सीधी सीधी OMCs हैं, OMCs को मामला सेट हो जाएगा। तो मामला सेट कर देंगे ना, क्या मसला है? मामला सेट हो जाएगा तो मामला सेट कर देंगे। इस वक्त जो तेल पेट्रोल जो डेपोज में स्टोरेज में पड़ा हुआ है, टर्मिनल्स में पड़ा हुआ है, वो 280 पे नहीं खरीदा गया। मैं आवाम को दोबारा बताना चाहता हूं, ये ढकोसले खत्म करने होंगे। ये तेल आज से 3 हफ्ते पहले खरीदा गया था जो इस वक्त बिक रहा है मार्केट में। उस वक्त डॉलर का रेट 270 नहीं था, और 270 वाला जो तेल का रेट है, इसका एक मैकेनिज्म है प्राइसिंग में जिसको ट्रू अप कहते हैं। आने वाले वक्त में अगर कोई फर्क होगा आज के रेट में और जो जिस रेट के ऊपर एलसी सेटल होती है या जिस रेट पे पेमेंट की जाती है, तो उसको ट्रू अप किया जाता है, यानी उसको अगली प्राइसिंग में जब वो सामने आ जाए, जब वो एलसी रिटायर हो जाए, उसकी कीमत डॉलर के अगेंस्ट तय हो जाए, तो उसको प्राइस में डाला जाता है। इस वजह से इस तरह के झोल हमें मत दें, इस झोल में हम नहीं आएंगे। तो मैंने दरखास्त की है, मुअद्दबाना दरखास्त की है कल की तरह, कि आप तय कर लें, आप ही इसको ठीक कर लें, हुकूमत को ना मजबूर करें कि हुकूमत इसको ठीक करे। में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। वजीर आजम ने हिदायत की है कि मुल्क में पेट्रोल की कमी नहीं होनी चाहिए। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को अपनी तरफ से हजारा डिवीजन के तमाम ओहदेदारान की तरफ से, कोहिस्तान से लेके बुरहान तक एक एक वर्कर की तरफ से, कायदे मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा अमीर मुकाम साहब की तरफ से और आप सब गैरतमंदों की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। खड़े होके अपनी लीडर का इस्तकबाल करें। तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, एक नवीद इनकलाब, मरियम नवाज, मरियम नवाज। मेरे भाइयों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपनी कायद को यह बताना चाहता हूं, ये वो गैरतमंद बैठे हैं जिन्होंने गुज़श्ता 4.5 और ये एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ इस पे हमारे हाथ मजबूत करेगी।